ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہمارے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، خصوصاً مسوڑے سے خون آتا ہے، اس کی وجوہات بتائیں اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتائیں۔ بہت اچھا کویسچن کیا ہے۔ مسوڑوں کی بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، وہ اگین مگر میں کہوں اس کا ایک ہی دشمن جو ہے وہ ڈینٹل پلاک ہے، جو ہم عام زبان میں اگر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں ہمیشہ کے لیے ایک قسم کا کرسٹ ہوتا ہے، وائٹ قسم کا، جو کہ دانتوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو چمٹ جاتا ہے اس ایریا میں جو نیگلیکٹڈ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹچ نہیں کرتے، جس کو ہم توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہمیشہ کے لیے نچلے دانتوں کے پچھلی سائڈ کی طرف بہت زیادہ جم جاتا ہے، اور کبھی کبھار اتنا زیادہ جمع ہوتا ہے جب اس کی ہم صفائی کرتے ہیں تو کبھی کبھار مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے دانت کا ٹکڑا تو نہیں ٹوٹا، اتنا علم نہیں ہوتا بیچاروں کے۔ اور اس طریقے سے جو ہمارے چیکس کی طرف، دانتوں کے باہر کی سرفیس کی طرف، دونوں بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں سے، اور اسی پھر گمز کی بلیڈنگ ہوتی ہے، دانتوں کی جڑیں جو ہے نا وہ ننگی ہوتی ہیں، گم کی ریسیشن ہوتی ہے، گم دانت کو چھوڑتے ہیں، اور جب گم دانت کو چھوڑیں گے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے گم کو ایک خاص رول دیا ہے، ایک دانتوں کو سپورٹ دیتا ہے، دانتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو جب مسوڑا اس پتھر کی وجہ سے، اس سٹون جو چمٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، وہ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو اس میں یہ ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سیمنٹم ایکسپوز ہوتا ہے۔ سیمنٹم بڑا سینسٹیو ہے آپ کے ٹھنڈا گرم ان چیزوں کے لیے، میٹھے کے لیے، ایسیڈک چیزوں کے لیے، تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا گرم شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کے اوپر ہم مزید یہ نقصان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم سخت قسم کی رف اینڈ ٹف برشنگ کرتے ہیں اور غلط برشنگ کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی سٹریس، غصہ، ٹینشن ہوتی ہے وہ دانتوں پر ہم نکالتے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل دانت کو اتنا کاٹا ہوتا ہے، اتنا کاٹا ہوتا ہے کہ آلموسٹ نیئر ٹو پلپ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ بڑے ہمارے کرم کرتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارا خیال کرتے ہیں، اپنے بندوں کا کیئر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو انٹرنلی پلپ کی طرف ایک بیریئر ساتھ ساتھ بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ لیکن باہر سے ہم اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا، کبھی کبھار ڈینٹسٹ کے پاس صرف یہ نہیں کہ آپ علاج کے لیے جائیں، تھوڑا سا علم کے لیے بھی جایا کریں کہ مجھے روٹین چیک اپ، جیسے باہر کی دنیا میں روٹین چیک اپ کرتے ہیں لوگ، 6 مہینے کے بعد چیک اپ کرتے ہیں، کم از کم ایک آدھ دفعہ چیک اپ کے لیے جایا کرو۔ لیکن یہ ایک جو نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برش کی وجہ سے دانتوں کو بالکل ایسے ذبح کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، اس کے اندر بالکل گرو بنا لیتے ہیں۔ یہ کبھی مسواک سے میں نے نہیں دیکھے آج تک۔ تو مسواک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو اگر ہم پریفر کریں، اسٹک آسان بھی ہے، 10 روپے کا مل جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو برش، وہ خریدے بھی ہیں، اور اس کی صفائی کا بھی خیال کیا کرے، اس کو کڑی حالت میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ مسواک یوز کرتے تھے، ایکسپوز کر دیتے ٹو دا سن ریز، ہوا کو ایکسپوز کر دیتا کہ اس کے اوپر کوئی فنگس اور کوئی اس طرح نہیں ہے۔ یہ بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، اس کو ہم تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ وضو کی جگہ پر لوگ جو مسجد ہے، جو ایک کامن پلیس ہوتی ہے، وہاں پر تالاب میں پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں۔ اس کا ہم خود خیال کیا کریں، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم صفائی کا خیال نہ کریں۔ تو گمز کی ڈیزیز، آپ نے کویسچن کیا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے، گمز کی ڈیزیز، آپ برشنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایون آپ مسواک کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی جو نیگلیجنس تھی تو مسوڑے سوجے ہوتے ہیں، تو سوجی ہوئی چیز کو آپ ٹچ کریں گے تو وہاں سے بلیڈ ہوگا، اور پس بھی نکلتی ہے۔ اور تو علاج اس کا یہ ہے کہ آپ پلاک کو ریمو کیا کریں، اس کی ایک دفعہ صفائی کریں، اور بعد روٹین کی عادت نہ بنایا کریں کہ میں ہر 6 ماہ کے بعد صفائی اس کی کرتا ہوں، نہیں۔ آپ ایک دفعہ ڈینٹسٹ اگر صفائی کر لے تو پھر دوبارہ آپ کو جانے کی ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آپ چیک اپ کروایا کریں، معلومات حاصل کیا کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت صحیح ہیں یا مسوڑے صحیح ہیں یا ہیلدی حالت میں ہیں یا نہیں، آپ کو خود بھی اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس میں سے جو پس آتی ہے، اس میں سے سارا آپ کے کانا جو آپ ایک نوالا اندر لے جاتے ہیں ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ ریٹن ٹو زونز بن جاتے ہیں، جب آپ مسوڑے سوجتے ہیں تو اس کے اندر چیزیں آسانی سے پنستی ہے، تو وہ پھر کانے کے ساتھ مل کر آپ کے معدے میں جاتے ہیں، معدے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ مسوڑوں کی بیماری میں یہ آپ کو بتاؤں کہ لوکلی یہ دانتوں کی جڑوں کو ویک نہیں کرتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں، اور یہ ریموٹ آرگنز پر بھی اٹیک کرتے ہیں۔ آپ کے معدے کو بھی یہ ہیلیکوبیکٹر پائلورائی آپ کے منہ کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ معدے میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے کوئی اومیپرازول ان چیزوں سے یہ مرتا ختم نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مضر چیز ہے اور بہت ڈینجرس چیز ہے۔ آج کل ہر ایک بندہ آپ کو کہتے ہیں میرے معدے کی پیپٹک السر ہے، مجھے گیسٹرک السر ہے، ڈیوڈرنل السر ہے، تو کوشش کر رہے کہ منہ کو صاف رکھا کر، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور اس کے علاوہ گمس چونکہ جسم کا حصہ ہے، اس کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے نا پلپ کی بلڈ کی ڈرینیج بھی ہوتی ہے، پوری جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے، پارٹ اینڈ پارسل آف اور باڈی. تو یہ دوسرے پریگنینسی کو بھی ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے نا پریگنینسی میں یہ 7 times لیڈیز آر ایٹ رسک دوز ہو آر ایکسپیکٹنگ. تو کوشش کیا کرے کہ مسوڑوں کی صفائی بہت ضروری ہے. یہ ہائی رسک ہوتا ہے ان کے لیے، اور ان کو بچہ پری میچورلی بیبی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا بچوں کو مور پرون ٹو دیز پرابلم. اس لیے لیڈیز کا جس طرح باہر کی دنیا میں ویسٹ میں اگر آپ جا کے دیکھیں، جو بھی لیڈیز ہوتی ہے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، وہ روٹین چیک اپ کرتے ہیں. جس طرح ہماری عام گائنیکولوجیکل چیک اپ ہوتا ہے، ایسی ان کی بھی چیک اپ ہوتی ہے کہ آپ کی گمس کنڈیشن ہیلدی ہے یا نہیں. اس طرح شوگر کے مریضوں کو اگر آپ کی گمس کی ڈیزیز ہوگی تو شوگر کی بیماری کو یہ بڑھاتا ہے. شوگر کی بیماری اس کو بڑھاتا ہے، ریسیپروکلی سمبیاٹیکلی وہ اس کو بڑھاتا ہے، وہ اس کو بڑھاتا ہے. تو جہاں پر آپ کے جسم میں انفیکشن ہوگی تو آپ کا شوگر کا لیول بھی بڑھے گا. انفیکشن کنٹرول ہوگی تو آپ کا شوگر کا لیول جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک وبا کی طرح پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو گرپ میں لے آیا ہے، تو ہم منہ کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں. اور اس طرح ہارٹ پر اٹیک کرتا ہے، اسٹروک آپ کو دے سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منہ سے جراثیم یہ ہیلیکوبیکٹر جاتا ہے معدے میں، ان پر 2005 میں مارشل اینڈ ویرن 2 آسٹریلین پیتھالوجسٹ تھے، ان کو نوبل پرائز لاریٹ ہے، ان کو مل گیا تھا اس پر کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو کلچر کر کے اور معدے میں گیا تھا، اور اسٹیڈ دیئر فار 10 consecutive days. تو ہمیں بہت زیادہ ٹو کٹ اٹ شارٹ میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ صفائی اور پلاک کو ریموو کرو. اور یہ جو عام سے روٹین سے جو ہم کویسچن کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پلاک کی ریموو کرنے سے، یا جو میں عام زبان میں بولوں گا کہ وہ جو پتھر منہ کے اندر ہوتے ہیں، کیلسیفائڈ پلاک ہوتا ہے، اس کو ریموو کرنے سے میرے دانت ویک ہو جائیں گے، یہ بہت مت ہے. ایک قصے کہانیاں، کوشش کیا کرے ان سے بچا کرے، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچا کے رکھا کرے. میری دل خواہش ہے کہ آپ کے دانت مضبوط رہیں، آپ کے مسوڑے ہیلدی رہیں. کسی کا اگر منہ صاف ہے تو اس کا پورا جسم صاف ہے، اگر آپ کا منہ گندا ہے تو آپ کا پورا جسم نیگلیکٹڈ ہے.